बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। दो अहम डेवलपमेंट्स आज सामने आई हैं हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, और एक अहम डेवलपमेंट और भी है जो कि आज एक अहम मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में। जनाब आर्मी चीफ साहब और DGISI जनरल फैज़ तशरीफ़ लाए और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है। बहुत अनयूजुअल कही जा रही है क्योंकि इसमें कौमी बैनुल अक़वामी तमाम उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं, और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो भी इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ जो दो अहम डेवलपमेंट्स इसके अलावा कही जा रही हैं, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि हुकूमती जमात है और इत्तेहाद में शामिल है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कराची जो प्रोजेक्ट्स थे, उनकी जो डेवलपमेंट है, उसके हवाले से अपने खदशात का और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका बड़ा बबांगे दोहल इजहार भी किया। पिछले 2.5 साल में याद नहीं पड़ता कि MKM ने इतने वोकल अंदाज में, इतने भरपूर अंदाज में अपना मुकदमा कराची के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के सामने पेश किया है। क्या कहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, आपको सुनवाई देते हैं। हम इस हुकूमत में शामिल हो रहे थे तो हमने अपना पहला नुक्ता ही ये मर्दमशुमारी रखा था, जिसको MKM के तमाम तर एतराजात, खदशात और MKM से तमाम तर वादों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यकतरफा तौर पे मंजूर कर लिया। हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात न सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए? क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं। मर्दमशुमारी का दबाव था या प्रोजेक्ट्स का, या जो इंटरनल इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर MKM का किरदार था, लेकिन बहरहाल कुछ बातें ज़ुबानें ज़द आम हो गई और MKM उसको लबों पे ले आई, और वो ये था कि हम अब इत्तेहाद का हिस्सा क्यों रहे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग फंक्शनल जो कि एक और इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज उनके सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब जेल में जाके उन्होंने मुलाकात की जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और बाहर आके उन्होंने बहुत वाज़े इशारे दिए। ट्रैक 2 की बात की, मिसाक की बात की, पार्लिमान के अंदर की सियासत को दोबारा सरगर्म करने की बात की, और ये भी यहाँ तक कहा कि जो एक डायलॉग है, नेशनल डायलॉग है, उसको शुरू करने का जो मौका है वो आ गया है। इसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है कि क्या मोहम्मद अली दुरानी साहब और पीर पगाड़ा साहब ये उन्होंने खुद फैसला किया कि ट्रैक 2 के ऊपर बात की जाए, ये उन्होंने खुद फैसला किया कि ये जो एक नेशनल डायलॉग है उसका पैगाम शहबाज शरीफ साहब को दिया जाए, या ये अज खुद नहीं था बल्कि ये कहीं से उनको ये दावत दी गई, ये उनको कहा गया कि आप शहबाज शरीफ साहब के सामने कुछ तजावीज़, कुछ मुमकिनात, कुछ इम्कानात जो है वो रखें। इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि ये डायलॉग जो है इसके बाद का क्या लाएअमल है और पार्लियामेंट को कैसे एक्टिव करना है। लेकिन ज़रा सुनिएगा कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा क्या। इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा, इस टकराव में लड़ने वाला, जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। अपोजिशन का लीडर होते हुए मैं ये चाहूंगा कि अपोजिशन भी मुत्तहिद रहे। मैं अपना कोई भी रोल अगर प्ले करूं तो मैं जेल के अंदर से क्या रोल प्ले कर सकता हूं? मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो, पार्लियामेंट को दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहिए। हमने उस डेडलॉक के लिए जो ट्रैक 2 डायलॉग की बात की है, इसकी तमाम वर्किंग्स हमारे पास मौजूद है। जो साइन होना चाहिए वो होना चाहिए मिसाके जमहूरियत, मिसाके बर्दाश्त, मिसाके रिकंसिलिएशन। दो बात मैं कह रहा हूँ वो एस्टेब्लिशमेंट के भी हक में है, हुक्मरानों के भी हक में है, और वो अपोजिशन के भी हक में है। क्या जनाब पीर पगाड़ा साहब ही वो शख्सियत है जो कि ये जो रिकन्सिलिएशन है, मफाहमत, उसके बारे में, उसके लिए एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो मौलाना फजल रहमान साहब की, आसिफ जरदाई साहब की भी मुलाकात हुई है, बात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने भी आज बहुत अहम बातें की हैं। क्विकली ज़रा वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे जो असेंबली मेंबर्स हैं उन्होंने मुझ तक अपने इस्तीफे पहुंचवाए हैं। मैं जानता हूं कि मेरे तकरीबन हर मेंबर के इर्द गिर्द काफी को तो अपने काम कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जाली केसेस बना रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको तो कहना चाहता हूं कि आप मेरे लोगों के साथ
یہ سلوک بند کرو. میں جانتا ہوں کہ کون یہ کر رہا ہے, کیوں یہ کر رہا ہے. مجھے مجبور نہ کرے کہ میں ان سب کے سب کو ایک ایک کر کے پورے قوم کے سامنے بے نقاب کرے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے. ایک اور دھمکی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ میرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کے نام لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو تنگ کیوں کیا جا رہا ہے, نیب کیوں پریشان کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی رابطے کرے. یاد رہے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فون کرنا بند کر دو, ہم سے رابطے کرنا بند کر دو. ہو کیا رہا ہے؟ پریشر ہے. اسی میں اسلام آباد کی اہم ملاقات بھی, اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں جو کہ ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, اور لاہور سے میں جوائن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب صداقت عباسی صاحب, اگین ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب شاہ اویس نورانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے سرکردہ رہنما ہیں, اور ہمیں ناصر شاہ صاحب سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ آج آئی جی اغوا رپورٹ پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی جو ہے منظر عام پر آئی ہیں جو کہ آگے جا کے آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے عظمیٰ آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ جو آج شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کا باضابطہ پیغام پی ایم ایل این کو پہنچا دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. دیکھیے مجھے نہیں معلوم, یہ تو اب درانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں بہتر کہ وہ کس کے کہنے پر اور جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. لیکن جو شہباز شریف صاحب نے کہا وہ بڑا کیٹیگورک ہے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں اور جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے وہ اسی کو وہ کرتے ہیں. اب یہ آپ کو پتا ہے وہ شین نکالنے کی باتیں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یہ خاندان میں پھوٹ ہے, یہ ایک پرانی مطلب گھسی پٹی ایک سکرپٹ ہے جو یہ چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دیکھیے اس ملک کو جن حالات پہ جس نہج پہ یہ لے آئے ہیں وہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے, یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے. ایک تاریخ راستہ ہے اور اس پہ کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا جہاں یہ معیشت کو لے گئے ہیں. اب انہوں نے بڑی مزیدار بات کی, عمران خان صاحب نے کہا مجھے 1 سال تک معیشت کی سمجھ نہیں آئی. مطلب مزے کی بات کیا ہے, 1 سال تک ان کو معیشت کی سمجھ نہیں آئی, دوسرے سال معیشت کو ان کی سمجھ نہیں آئی, اور اب تیسرا سال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور ملک جو ہے وہ جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے اس کے بعد آگے بڑھنا کیسے ہے. یہ بات تو طے ہے جو پی ڈی ایم نے طے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے گھر جانے سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی, علیحدہ علیحدہ انڈیویجول بات چیت نہیں ہو سکتی. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہمیں تو استعفے دینے ہیں نہیں دینے ہیں وہ کہاں تک بات پہنچے گی, یہ ذرا اپنی, میں نے کئی دفعہ ان کو کہا تھا کہ اپنے ارد گرد دیکھیے آپ کے قالین کھسک رہا ہے پیروں کے نیچے سے. آج جو ایم کیو ایم نے کہا, جو سینسس کے اوپر ان کا ایک سٹانس رہا ہے, ان کو اب کرتے چاہتے نہ چاہتے ان کو اب سامنے آنا پڑے گا. وہ اب کراچی کے عوام کو آ کے فیس کریں یا رہیں اس کیبنٹ کے اندر کہ وہ کراچی کے لوگوں کے نمائندے بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ ان یوزول ہیں کہ ایک طرف سے دھمکی آنا ایم کیو ایم کی, دوسری طرف سے شہباز شریف صاحب سے محمد علی درانی صاحب کا ملنا. میں صرف کمپلیٹ کر لوں کہ اب ہم نے جو کہا تھا نا کہ جنوری کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو ہم نے 31 جنوری کی ڈیٹ دی ہے وہ اسی لیے دی ہے. اب ہر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا اپنا نفع نقصان دیکھنا ہوگا, کون کون عوام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے, کس کس کو 300 روپے درجن جو انڈے ہیں نا وہ وارا کھاتے ہیں کیونکہ وہ ایماندار انڈے ہیں, اور جو کرپٹ انڈے تھے جو ہے وہ 90 روپے میں درجن مل جایا کرتے تھے. اسی طرح آٹے اور باقی چیزوں کا حساب کتاب ہے. ابھی بجلی کی دوبارہ جو ہے وہ ریکوزیشن گئی ہے, شاید بجلی کا نرخ پھر بڑھنے والے ہیں, گیس آ نہیں رہی ہے. کیو لیگ کو بھی اپنا فیصلہ پنجاب میں کرنا ہوگا, کیو لیگ کو بھی اپنا فیصلہ کرنا ہوگا. وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسپیکر بن کر جو ہے ان پہ برستے قہر برساتے رہتے ہیں, لیکن اس سے کافی نہیں ہوگا. ان سے لوگ جو ہیں جو کیو لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ان سے سوال امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تو آپ کہاں کھڑے ہیں. اچھا, اب یہ اویس نورانی صاحب سر منڈاتے ہی اولے پڑھ رہے ہیں, اب آپ ابھی آئے تو ہاں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں محمد علی درانی صاحب کی ٹریک 2 پالیسی, نیشنل ڈائیلاگ, پارلیمنٹ کو عزت دو, شہباز شریف کو عزت دو, یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. محمد علی درانی صاحب پی ایم ایل فنکشن سے ہیں اور
ان کی ایک پارٹی کی شاید پالیسی ہوگی یہ بیان دینے کے لیے. جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے, ٹو مائی انفارمیشن اب تک جو بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے پی ڈی ایم میں اس میں موجود ہے, وہ اسی کو سیکنڈ کریں گے. تو یعنی بات چیت جو ہے وہ نہیں کہیں گے. میں نے جو سنا ہے درانی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے پرپوزل دیا ہے. ہم پرپوزل پی ڈی ایم کا جب اجلاس ہوگا سربراہی, اس میں اگر پرپوزل اس قسم کا آئے گا تو اس پہ بات کر لیں گے. اب تک جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا اس میں فیصلہ یہ گورنمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اگر بات چیت ہوگی تو اتفاق رائے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کس لیول پہ بات چیت ہوگی. بات چیت تو ہوگی نا, جیسے بھی عظما نے کہا کہ پرائم منسٹر کے رہنے تک ہم بات نہیں کریں گے, اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بات کریں گے. تو یہ حتمی ہے رائے کہ شہباز صاحب بھی یہی کہیں گے کہ پرائم منسٹر چلے جائیں تو پھر ہم بات کریں. میرے خیال سے دیکھیں, میری ایک چھوٹی سی ناقص رائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی اب ریئلائز کرنا چاہیے اس ملک میں پی آئی اے جو ہے وہ اس کا بٹھا بیٹھ چکا ہے. اسٹیل مل گڈ بائی پہ ہے, اور اسٹیل مل سے جو ان کی الیکشن سے پہلے کمٹمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں روزویل ہوٹل کا بھی ایک ایشو اس وقت ہارڈ لائن پہ ہے کہ اس کا بھی کوئی ڈیسیجن اب تک نہیں آیا ہے. کہ وہ ظاہر ہے اس کی افواہیں ضرور گردش کرتی ہیں, مگر بہرحال انٹرنیشنلی اس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اس کے ایسٹس ہمارے پاکستان کے. پھر پاکستان کے اندر اس وقت جو اکانومی کی کرائسس ہیں وہ پولیٹکس سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں. تو اور پی ڈی ایم, میں آپ کو آج بھی پھر دوبارہ آپ کے شو پہ کہتا ہوں, ہم ساری جماعتیں جتنی بھی پی ڈی ایم کے اندر ہے, ہمارا بیانیہ جو بھی آپ اس کو میڈیا جس طرح بھی پیش کرے, ہم اب بھی پیچھے ہیں اور پبلک ہم سے آگے. اور آپ لوگوں میں پبلک جو ہے نا اتفاق وہ بھی یہ ہے کیئر نہیں کرتی کہ نون لیگ کیا کرے گی یا ہم کیا کریں گے, کوئی پیس پارٹی کیا کرے. پبلک کو 3 ٹائم کی روٹی چاہیے, وہ ان کو نہیں مل رہی. نہیں, پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم تو خود تقسیم ہو گئی استعفوں کے معاملے پہ, لانگ مارچ کے معاملے میں جو کل رانا ثناءاللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. مجھے اب تک کوئی آخری اجلاس تک تو مجھے کوئی تقسیم نظر نہیں آئی, حتیٰ کہ اس کے بعد آپ نے بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہارڈ لائن اسٹیٹمنٹ تھا, اے 1 اسٹیپ اہیڈ. انہوں نے کہا کہ اگر سندھ گورنمنٹ کی قربانی دینی پڑی تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. لیکن کل بلاول صاحب جلسے پہ نہیں گئے مردان والے, یہ بھی آج بات کی گئی ترجمانوں کے اجلاس میں. نہیں, اس شیڈول میں نہیں ہے, بلاول صاحب کا شیڈول نہیں تھا ہی نہیں. نہیں, بالکل نہیں. یہ لوگوں کو بتانے میں کیوں ناکام ہو رہی ہے کہ یہ ڈفرینسز نہیں ہے, یہ اختلافات نہیں ہیں. جو شیڈول ہمارا تیار ہوا ہے اس میں کچھ حصے پہ مریم بی بی جائیں گی, کچھ حصے پہ میں ہوں, کچھ مولانا صاحب ہیں, کچھ حصے پہ امیر حیدر خان اے این پی کو دیا ہے, کچھ حصے پہ جو جیسے مولانا صاحب بلوچستان کی کچھ اٹینڈ کریں گے, کچھ کے پی کے. مولانا لاڑکانہ نہیں جا رہے, مولانا لڑکانہ کا ابھی تک تو ارادہ کہ آج زردائی صاحب نے ان کو دعوت دی ہے. جی, مجھے بھی, ہمیں سب کو فون آیا ہے جائیں گے, مگر مجھے نہیں معلوم. مولانا کا شاید اجلاس بھی چل رہا ہے, 3 روزہ سی ان کی میٹنگ چل رہی ہے آج, جس کی فرسٹ ڈے بریفنگ بھی ہوئی ہے. مگر جہاں تک میری رائے یہ کہ اس وقت تک کوئی بھی ایسا کانفلکٹ کہیں مجھے نظر نہیں. اگر کانفلکٹ ہوگا میں آپ کو بتاؤں کوئی چیز نہیں چھپتی, کوئی چیز. دیکھیں جب آپ کیبنٹ, فیڈرل کیبنٹ کے اندر سے کوئی چیز نہیں چھپتی تو پی ڈی ایم کے اندر سے بھی کوئی چیز ایسی چھپے گی نہیں, کوئی چیز چھپانے کی ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے, جتنے احباب, جتنے معزز قائدین بیٹھتے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہے پبلک کے لیے. مگر اصل نقطہ یہی ہے کہ پبلک کو کیا ملا 2.5 سال میں. اچھا عباسی صاحب, آج ترجمانوں کا اجلاس ہوا, وزیر اعظم نے کہا کہ جی بھرپور جواب دے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, اس کے بارے میں. کیا آپ لوگ مولانا کو گرفتار کرنے کے لیے سارے ایک صفحے پہ ہیں, مطلب وہ جو ایک صفحہ ہے اس کے اوپر؟ اور دوسری بات کہ دباؤ بڑھ نہیں رہا؟ بہت شکریہ. آپ نے پی ڈی ایم کے کیونکہ 2 لوگوں کو بلایا ہوا ہے تو مجھے پھر مناسب تھا کہ دونوں کی جی آپ فکر نہیں کریں, آپ ویسے بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم کو صحیح. پی ڈی ایم جو بھی تحریک انہوں نے شروع کی تھی, ابھی بڑی عوام کی باتیں ہو رہی تھی, وہ عوام کدھر ہے؟ 11 پارٹیاں آر یا پار ہونا تھا, 28 ایم پی اے لاہور کے, گجرانوالہ کے پتہ نہیں کتنے ایم پی اے, بندے گنے چنے بندے تھے. وہ بھی تقریر جب بیانیے والے آئی میاں صاحب کی تو چلے گئے تھے. کون سے بندے, کون سی تحریک؟ ہاں 11 پارٹیاں ہیں, ان کے مفادات ہیں. پہلے 8 تاریخ کو آر پار ہونا تھا, پھر 14 کو چلا گیا. پھر استعفے 31 دسمبر کو ہم جا رہے تھے, اب جنوری کو چلے گئے. کہا رانا ثناء نے کہا کہ کوئی نہیں 23 مارچ یا 23 اپریل تک بھی جا سکتے ہیں, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے قدم اکھڑے ہوئے. استعفے یہ ہم سے مانگ رہے تھے, خود دینا شروع ہو گئے. یہ تو الیکشن سے باہر نکل رہے تھے, یہ تو اب ضمنی الیکشن لڑنا شروع ہو گئے. تو بس ٹھیک ہے, کمپنی کی مشہوری ہے, چلتے رہیں, ریلیونٹ رہیں. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. مولانا کی بات ہے, مولانا نے پی ڈی ایم کو جوڑنا تھا, مولانا کو تو خود ٹوٹنا شروع ہو گئے. شیرانی صاحب الگ, حافظ حسین الگ,
शुजा मलिक अलग। अभी जिस दिन ये इस्तीफे देने आएंगे, मुझे पता लगा कि नून के 2 लोगों को इस्तीफे को स्पीकर ने शायद बुला लिया कि आप बताएं, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो इस्तीफा तो वो तो हमने गलती से उन्होंने भेज दिया था, लीडरशिप को भेजना। नहीं इस्तीफे की गल ना करना, ये तो बात ही नहीं हुई। अच्छा, अभी ये इस्तीफा आसमा बड़ी मुश्किल चीज है। ये हमने भी इस्तीफे दिए थे, हमें पता है कितना मुश्किल काम है। ये जब वक्त आएगा और आप मैंने अगर जिंदगी रही तो यहाँ बैठ के बताएंगे, इनको पता लगेगा किसका तो मसला ये है। जमात पे कोई प्रेशर नहीं है, आप पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बिलावल साहब ने और मरियम साहब ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। ये बड़ी पार्टियों का बड़ा रोब था, इन्होंने लाहौर जलसा और ये पेशावर जलसा करके ना थोड़ा बहुत जो मीडिया में था ना वो भी खत्म हो गया। गवर्नमेंट रिलैक्स है। लेकिन अब्बास साहब, आप 3 रुपए 30 पैसे बिजली और महंगी कर रहे हैं, गैस अब तो मिल नहीं रही। सर 2.5 साल में इनकी वजह से, 2.5 साल में भी इनकी वजह से है। आप जरा सुन लें, ये सारे मुआहदे मियां साहब ने किए या जरदारी साहब ने किए, और उसके किक बैक्स वो है, उनका जवाब देना है। ये जब पीडीएम खड़ी होती है ना स्टेज पे, तो एक दूसरे को देख लिया करें। और वो मुझे हमें तो पता है ये एक दूसरे के बारे में सच भी बोलते रहे माजी में कि ये पेट फाड़ेगा और उसने लूट मार की है, उसको माफ नहीं करेगा। अच्छा, ये हैं जिनने महंगी बिजली के जिम्मेदार, महंगी गैस के जिम्मेदार। महंगी के एक और बावजूद बड़ी सस्ते इंटरेस्टिंग कैसे बात थे शायद उनके हमारे भाई इन्होंने की है, उनको बड़ा तकलीफ है स्टील मिल की। वो भाई स्टील मिल डुबोई पीपल्स पार्टी और नून ने अरबों रुपए के मुनाफे में थी। वैसे जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, और के जमाने 10 सालों में चल रही थी हुआ वो हम जानते हैं। कामयाब मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको बंद कर दिया। सुना है अभी लोहा चल रहा था, पीछे से बटन बंद किया है। वो तो ये भी चेक कर लिया करें कि स्टील मिल किसने डुबोई, बाकी इदारे किसने डुबोए। लोग, महंगाई थी आसमा, लोगों को गिला शिकवा था, ठीक है, लेकिन उस महंगाई का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इनका बयानिया है, लेकिन बयानी के पीछे आवाम नहीं है। हुकूमत बड़ी स्टेबल है। सर आपके पीछे आवाम नहीं है, आपके पीछे आवाम नहीं है। आप इस्तीफे देने की एक दिन बात करते हैं, अगले दिन कहते हैं लॉन्ग मार्च हम 23 मार्च तक ले जाते हैं, अप्रैल में ले जाते हैं। लोग आपकी बात पे क्यों यकीन करें नुरान साहब? देखिए, मैं गुजरांवाला के जलसे से शुरू करें और लाहौर के जलसे तक, एक जलसा भी अगर ये कह दें पब्लिकली कोई भी, इनको छोड़ के पब्लिक अगर कहे कि नाकाम हुआ है तो मैं पीडीएम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक जलसा भी अगर नाकाम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोयटा का जलसा जो है ना नॉर्मल होगा, मगर कोयटा की हिस्ट्री में ऐसा जलसा नहीं हुआ। बाहर लोग लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे। अब इन्होंने फरमाया इस्तीफे का, मैं इनसे ही कहूँगा कि इस्तीफा जो है इसका इख्तियार पीडीएम को है और उसकी क़यादत को है। लीडरशिप जमात की जो है, जैसे पीएमएलएन की लीडरशिप नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज साहब हैं, उनके यहाँ उनके इस्तीफे जमा हो गए। ठीक, बिलावल साहब के उनके पास है। जितनी जमातें इसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं मौजूद, उन्होंने अपने इस्तीफे अपनी क़यादत को दे दिए। ठीक, अब उसको हमने किस तरह किस वक्त देना है ये पीटीएम अच्छा, फैसला करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगी। मगर हमने वो इस्तीफा नहीं दिया जो जो अयाज सादिक पे पांव पड़ते रहे हाँ। कि ये इस्तीफा मंजूर ना करना, अच्छा। हमें वापस अंदर। अगर इनमें इतनी गैरत है हाँ। तो फिर जावेद हाशमी की तरह इस्तीफा देके बाहर जाए। अच्छा उस्मा, ये बात लॉन्ग मार्च के हवाले से कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी उससे तो कंफ्यूजन बढ़ गया है। वो कह रहे हैं जी हम फरवरी में शायद ना आए, हम मार्च में चले जाएं, उसके बाद अप्रैल में। ये हो क्या रहा है पीडीएम के अंदर? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। उनसे जो सवाल किया गया कि आपने ये एक हफ्ते जो महीने का ब्रेक दिया है और वो, तो उस पे उन्होंने कहा कि एक तो जाहिर है हमारी रैलीज जो है उसको हम कर रहे हैं और ये पीडीएम का जाहिर है ये उनका फैसला है कि उनको किस वक्त इस्तीफे देने हैं। अब ये इमरान खान साहब के घर का बिजली का बिल तो नहीं है जो कोई और दे देगा, ये हमारे इस्तीफे हैं जो हमने देने हैं जाहिर है। और ये किचन भी नहीं है इमरान खान का कि जिसपे फैसला वो करेंगे कि कब दे, कि कौन चलाएगा, ये इसका फैसला हम करेंगे। अच्छा। और इस पे इनको इतनी तकलीफ जो है वो उठाने की जरूरत नहीं, इनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। मैं आपको कैटेगोरिकली बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, पंजाब के तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस के इस्तीफे इस वक्त पार्टी क़यादत के पास मौजूद हैं। हमारे में से कोई एक नहीं जिसने चूं चराबी की हो इस्तीफा देने के लिए। और इन्होंने क्या किया कि इनकी जो 2 नंबरी करने की आदत है ना और हरकतें हैं वो बाज नहीं आते। अब वो जो सोशल मीडिया के ऊपर से पता नहीं कहां से वो इस्तीफे उठाए और स्पीकर साहब की दफ्तर में जो है पहुंचा दिए। मुझे ये बताइए, ये खुद देने आए थे अब्बासी साहब? बता सकते हैं ये इस्तीफा तो खुद देने आते हैं ना? वैसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दे, मुझे बात पूरी करने देना। नहीं, मैंने उनसे पूछा है कि क्या आप लोगों ने स्पीकर के ऑफिस से नहीं उधर से उठाया? अच्छा मैं ब्रेक ले लूं। मुझे बात तो पूरी करने देना। नहीं, आप
हुए, ये बात उचक लेंगे। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने जवाब दिया है। मेरी बहन आपसे सवाल आपका ना मुज़मा बुखारी है, बात पूरी करूंगी फिर ही आप बोलेंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बात पूरी करूंगी। आप जल्दी से कर ले, आप जल्दी से कर ले। मैंने वैसे सवाल उनके सामने रखा था उज़मा। अच्छा चलिए प्लीज, इस टाइम में बहुत टाइम जाया होता है, सबको इक्वल टाइम देना है। जी जी, एंकर ने डिसाइड करना किसने जवाब देना है, आपका मैं ताबे नहीं हूँ। अच्छा मेरी बात को पूरी क्यों नहीं होने दे रहे? जी जी, आप प्लीज जल्दी से कर ले, टाइम कम होता है, उसको प्लीज समझें, सबको बराबर टाइम मिलना है। जी जी, नहीं सब जाहिर है, सबको बराबर टाइम मिलना, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मेरी बात पीछे से उचकने दूंगी। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ कि हमारे ये 2 इस्तीफे ये अमीर मुकाम साहब के पास मौजूद हैं। अब ये इस्तीफे किसने 2 नंबरी करके एक्चुअली इन्होंने वो हरकत की है, बड़ा अपनी तरफ से 1.5 शाने बनते हैं ये, इन्होंने वो करने की कोशिश की है कि हम ये नोटिस जारी करेंगे ताकि लोग डर जाए, एमएनएस एमपीएस को अपने इस्तीफे ना भेजें, कहेंगे हाँ वाकई ये ज़मीनी इंतखाबात करा देंगे। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रही हूँ, और कुछ दिनों के अंदर आपको पूरे इस्तीफे जो है वो हार में परो के गिन लीजिएगा बैठ के कि कितने इस्तीफे। वो 30 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, वो हमसे राब्ते में है, इनको लग पता जाएगा होने क्या वाली है। अच्छा, आप वो देने नहीं लगे ना, आप दिखाएंगे सिर्फ, वो आपने सिर्फ दिखाने हैं ना, मतलब जाहिर है देने वाला मामला तो अभी पीपल्स पार्टी नहीं मानी। इमरान खान का हम हमें पता कब देना है। ठीक बात है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये जो इस्तीफों वाला मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सेनेट इंतखाबात होने देना चाहिए। क्यों पीएमएलएन इसके अंदर और खास करके मरियम नवाज साहिबा फोर्स कर रही हैं पूरी पीडीएम को कि इनको पहले इस्तीफे दे देने चाहिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाई साहब, ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम अभी उज़मा ने लगाया है और उठाया है ये नुक्ता कि जो इस्तीफे थे वो एमएनएस ने नहीं भेजे, बल्कि वो सोशल मीडिया से उठा के उनको बना के तो पेश कर दिया गया। अब देखिए ये हाँ, ये डॉक्टर्ड थे, मतलब इस तरह से अगर कहा बात सुने, हम एक इखलाकी बात है, जब मैंने इस्तीफा दे दिया, स्पीकर को लिख दिया, उसमें व्हाट्सएप पे पब्लिक को बता दिया तो बस हो गया ना इस्तीफा? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं सुने, अब आप, ये तो आपकी मर्जी है ना, मैं इखलाकी बात कर रहा हूँ, आप कानूनी जितना मर्जी बात करें, आप वो आए और दोनों कहें हमने इस्तीफा नहीं देना, तो फिर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 7 दिन में, कानून ये कहता है उनका इस्तीफा अपने हाथ का लिखा हुआ साइन हुआ स्पीकर के पास पहुंच गया, पता नहीं किसने पहुंचाया, वो आए और इस्तीफा दें, अगर नहीं देना तो माफी मांगे। इस्तीफा को इतनी आसान आपको पता है कि इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं होता, उसके लिए स्पीकर साहब पूछते हैं, बुलाते हैं, मैं सियासी आदमी हूं, मैं इस्तीफा दूं, फिर मैं कहूं मैंने नहीं दिया, तो कोई बात तो नहीं है। तो जुर्रत करे ना यार, वो दोनों हमारे भाई हैं, एक तो मेरा तो उनका हल्का मिलता है मुर्तजा जावेद साहब का, और अगला कैप्टन साहब के भाई हैं, वो भी सजाद साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनका मशवरा है कि ये इनकी बातों में ना आए, इस्तीफा वापस दें और आइंदा दोबारा कभी भी ना दें, वरना वो स्पीकर एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे आप अगर इस्तीफे आ गए 400 तो आप मंजूर कर लेंगे? हम तो कहते हैं जितना जल्दी आए, किस्तों में आए, किस्तों में करेंगे, इकट्ठे आए इकट्ठे करेंगे। वैसे ही तो ये तो मान गए कि सेनेट का इलेक्शन भी ये लड़ेंगे और जिमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम जिमनी इलेक्शन कराएंगे फिर लड़ लें। अच्छा, जो आज जिमनी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, इसी असेंबली, अब आप मुझे बोलने देना, मैं नाराज हूंगा आपसे, मेरी बात बोलिए। असेंबली इसमें इसी कानून के तहत, उसी इंतजामिया के तहत, ठीक, तब तो भी न्यूट्रल था, हमारी गवर्नमेंट कहती है इलेक्शन कराएंगे, ये लड़ेंगे, सेनेट भी लड़ेंगे, और तो क्यों नहीं लड़ना चाहिए उनको? तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात। अच्छा, ये क्यों नहीं लड़ना चाहिए? फिर मैं ये वाला साहब से पूछूं, पीडीएम के नायब सदर भी है, ये वाला लड़ लेंगे, जो आज से महीना बाद है ना, वो क्यों नहीं लड़ेंगे? ये और वो का फर्क क्या आएगा? सही बात है। क्यों आप इस्तीफे देने पे पीएमएलएन क्यों जोर डाल रही है? और ये सिर्फ और सिर्फ मरियम साहिबा ने और मौलाना साहब, अच्छा मैं उसमें से पूछ लूं, मरियम साहिबा का सवाल इसलिए, अच्छा जी जरा रुक जाए जी, जब वो फिर मुझे डांटती है, नहीं वो नहीं डांटेगी, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी बात सुने, मैं आपको एक ही पार्टी है कि नहीं, इसमें पीएमएलएन और आप मरियम बीबी का या किसी का नाम ना लें, आप उठाएं इसको एपीसी से। एपीसी के 26 नुकात में सबसे पहला नुकात इस्तीफे का है। अब उस पे सिग्नेचरी सब हैं, बाउंड मरियम बीबी भी हैं, बिलावल साहब भी हैं, हम भी हैं, और मौलाना साहब भी हैं। वैसे ये क्या आपको लगता है कि ये एक रीजनेबल बात होगी कि आप अपनी जगह छोड़ दें? 85 की भी बात की जाती है, 90 की भी बात की जाती है। जो कंडीशंस हैं, अभी सदाकत भाई कह रहे थे बिजली महंगी हो गई हमारी वजह से, और पूरे मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल है। तो 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी 2018 तक, वो शॉर्टफॉल देख लें कब लोड शेडिंग होती थी। इस वक्त बिजली की भी लोड शेडिंग है, गैस की भी लोड शेडिंग है, बिल्स जो है ना डबल हो गए हैं।
کسی کے بس کا کام نہیں. دیکھیں ہماری کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ گورنمنٹ کو چلی جائے گی تو اس میں پبلک کا کام ہوگا, پی ڈی ایم کا باخدا کوئی کام نہیں. استعفوں سے گورنمنٹ چلی جائے گی. اچھا میں اس پہ دیکھیں, آج آپ کو پتہ ہے ایک بہت بری خبر بھی آئی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پہ خیر کرے. آپ نے بریکنگ نیوز شاید دیکھی ہوگی, انٹرنیشنل کورٹ میں ایک ڈیسیجن تو نہیں آیا, مگر ایسٹ جو ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا $800 ملین کا ڈسپیوٹ جو آیا ہے ہمارا ایسٹس کا انٹرنیشنل کورٹ میں, انویسٹمنٹ جو ہوئی تھی. آپ نے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ظاہر ٹی وی چینل نے بریک کیے, ریکارڈک کیس جو ہوا ہے بلوچستان والا, یہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ بہت پرانا کیس ہے. اب اس پہ پورے ملک کو گروی رکھایا جائے گا, کیا کرا جائے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پی ٹی آئی سے کوئی لڑائی نہیں کر رہے. ٹھیک بات. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 22 کروڑ پبلک کا کوئی ڈیسیجن اگر یہ مجھے بتا دیں کہ ہم نے اتنے پیسے پاکستان دے گا کہاں سے؟ آلریڈی ہماری حالت ساری بات یہ ہر چیز اکانومی ہی سب سے بڑا ساری باتوں کے بعد افسوس ہوتا ہے جب پرائم منسٹر سلیکٹ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ہمیں تو گورنمنٹ. میں اس میں ویسے صاحب آپ کے پاس آؤں گی, لیکن عظما یہ استعفوں کی بات پہ دیکھیے, اگر اپوزیشن پیپلز پارٹی کو, مطلب اس وقت تو پیپلز پارٹی اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم استعفے دے کے چلے جائیں گے, ہم سیاست سے باہر ہو جائیں گے, ہم واک اوور دیں گے سینٹ کے اندر, ہم, اور گورنمنٹ کر لے گی مینج, جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے وہ مینج کر لیتی ہے. کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر پی ٹی آئی کو اب سنگر لارجسٹ پارٹی بنا دیں؟ دیکھیے ظاہر ہے یہی ڈسکشن ہے جو پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر ہونی ہے, اور جو استعفوں کے حوالے سے جو صداقت عباسی صاحب کو نہیں نا پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے. میں بتا دیتی ہوں کس نے بھیجا ہے. یہ وہی ہے وہ محب وطن پاکستانی جو جن کا آگا پیچھا پتہ نہیں ہوتا, ان کے کہنے پہ جو ہے غداری کی اور بغاوت کی جو ہے وہ ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہیں, اور جو ہے وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. جس دن ہم نے آنا ہے نا استعفے دینے کے لیے خود, اس دن ہم جائیں گے نہیں تب تک جب تک استعفے منظور نہیں ہوتے. ہم وہ تھوڑی ہیں کہ 126 دن کا دھرنا جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر کے سرکاری جو سٹینڈنگ کمیٹی کی ہے وہ چلا کے ہم آئیں گے, اور رات کو پارلیمنٹ لاجز میں جا کے سوئیں گے, اور اسپیکر کو کہیں گے خدا کے واسطے ہمارے جو ہے استعفے قبول نہ کرنا. ایسا ہوگا نہیں. یہ ہم استعفے دیں گے, اور میں نے پہلے کہا کہ ہمارے استعفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت یہ حکومت جو 4 ووٹوں پہ کھڑی تھی, مینگل صاحب پہلے جا چکے, جی ڈی اے کی لینگویج آپ نے آج سن لی, ایم کیو ایم نے آج کچھ اور کہہ دیا, پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے وہ جو کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے, اور خود ان کے ایم این ایز فلور آف دا ہاؤس اور ایم پی ایز کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ایک ایم پی اے صاحب نے جو چارج شیٹ دی ہے نا حکومت کو ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ بھی بڑی مزیدار تھی. لیکن مجھے 1-2 باتیں کرنی ہے. بجلی کی قیمت کے حوالے سے باتیں کی, مجھے ذرا بتائیں گے آئی پی پیز کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ رپورٹ بنوائی تھی انہوں نے, کہاں ہے وہ رپورٹ؟ لائیے, پبلک کیجئے نا, بتائیے. کک بیکس لیے ہیں یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نا پیارے بھائی. اب کک بیکس ثابت کرو, کسی ایک کیس کو ثابت تو کر لو کہ ہم نے کہاں کک بیکس لے لیا. آپ تو کک بیکس کا الزام بھی نہیں لگا سکے. آج تک میں کیٹیگوریکلی کہنے لگی ہوں, 1 منٹ, آج تک کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں, پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کے خلاف پی ٹی آئی اور نیب نے مل کر تمام وسائل کے باوجود ایک بھی کک بیک کا الزام بھی نہیں لگا سکے. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ کی تینوں پوائنٹس آگے ذرا جلدی سے مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ کوئی ترقی دی ہے, جو باقی ترقیاں دی ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. بالکل جی. سب سے پہلے جو معیشت کے بارے میں یہ خوفناک پکچر پیش کر رہے ہیں, پرسوں سٹیٹ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ 2015 سے نواز شریف حکومت نے جس ملک کو ہر بڑھتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں ڈالا اور قرضوں میں ڈبویا, اللہ کے فضل سے عمران خان کی حکومت میں وہ ریڈ لائن سے گرین لائن میں آ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں بدل چکا ہے. وہ اس لیے کہ کیونکہ ہم باہر سے آپ جو بھی کریں امپورٹ نہیں کر رہے چیزیں, اس لیے نا سر, اس کو چھوڑ دیں. جی ڈی پی بتا دیں, مہنگائی. پاکستان ہر کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے سے مقروض ہو رہا تھا. آج عمران خان نے اس مقروض معیشت نواز شریف کو نکال کے قرضے واپس کرنے کی پوزیشن پہ لے آئیں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ پہ ہے, 30,000 لومز چل پڑی ہیں, باقی شارٹیج ہے. ٹیکسٹائل اپنے پیک پہ جا رہا ہے. اللہ کے فضل سے جس برے حالات میں شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, یہ بھی کہتے ہیں نہیں, معیشت کے سارے اشاریے مثبت ہیں, اور ایک وبال جو پاکستان سے گیا تھا اس کے بعد پاکستان نکھرنا شروع ہو گیا. ریکارڈک, یہ ریکارڈک کا کیس کب ہوا تھا؟ ہم نے کیا تھا. ہمارے دور میں فیصلہ آ رہا ہے, کیس لڑنے والے لڑانے والے تو یہ پی ڈی ایم کے سٹیج پہ بیٹھے
کیا ہماری حکومت کے دور میں وہ کیس وہ آپ کے دور کا نہیں فیصلہ تھا، آتا ہے لیکن آپ نے سیٹل کرنے کی بات کی تھی کہ ہم نے سیٹل کرنا، اس فیصلے میں افتخار چودھری صاحب کا یہ جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس وقت حکومت پیپلز پارٹی اور نون کی تھی، ہمیں ہمارے دور میں پارٹی کی تھی اور افتخار چودھری صاحب کا فیصلہ تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا ڈوبا، اور افتخار چودھری کے ساتھ نون لیگ کھڑی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کو چور چور کے نعرے اور پیٹ پھاڑنے زرداری صاحب کے اور ان کو گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹنے والی باتیں عظما صاحبہ کی پارٹی کر رہی تھی، اور دونوں ماشاءاللہ آج پی ڈی ایم پہ کھڑے۔ آخری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے کی، ان کا جواب ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے کسی مسلم لیگ نون کے بندے پہ کوئی کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جتنا کیس اثاثے کا ہوتا ہے نا میری بہن، میں آج ایم این اے ہوں نا، میری تنخواہ 2 لاکھ ہے، میری باہر کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، میرے اکاؤنٹ میں آج 50 کروڑ آ جاتا ہے، تو وہ کرپشن ہے۔ ٹھیک، اور میاں صاحب کے یہ اربوں کے جو فلیٹ ہیں جہاں وہ آج رہائش پذیر ہیں، ثابت ہو گئی نا، جس پہ الزام ہوتا ہے وزیر اعظم نے ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے دیا کیا تھا؟ قطعی خط، جعلی ڈیڈ، جس کو عدالتوں نے کہا کہ یہ کرپشن ہے، وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ سر ان کو وہ کورٹس میں ہے نا، کورٹس میں سارے معاملے ہیں، کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن ایل این جی کے اربوں روپے ابھی جو ڈیل ہوئی ہے، پیٹرول، ادویات، آٹا، چینی، میں تو وہ سوال پوچھ رہی ہوں، نہیں سر ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم سے بھی وہی سوال پوچھ رہے ہیں، بریک لے لوں اس کے بعد پوچھتی ہوں یہی سوال، بریک کے بعد پوچھنا ہے، 100% پوچھنا ہے، میں 100% پوچھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے کے، بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، اور جو آج پارلیمنٹ کے اندر رہ کے مسائل طے کرنے کی بات محمد علی درانی صاحب نے کی ہے اور اشارہ ایم کے ایم اور فنکشنل کر رہا ہے، کیا کوئی ان ہاؤس چینج کی طرف تو معاملات نہیں جا رہے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کوئکلی، چونکہ آخری پورشن ہے، یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ آپ نے سوال چھوڑ جی کے جی گئی تھی چینی اور آپ جلدی سے کر لیں، پھر میں عظما اور شاہ صاحب سے بات۔ دیکھیں کہنے کی بات یہ ہے کہ کرپشن کے جو کیسز بنتے ہیں نا، وہ عدالتوں میں ایسے کوئی نہیں پکڑا جاتا، ایسے کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل ہے، پاکستان کی عدالتیں ہو سکتا ہے کہ ناانصافی بھی ہو جو، لیکن پاکستان کی عدالتیں مور اور لیس جرنلی انصاف ہی کر رہی ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ویسے میرے خلاف کیس آپ لے جائیں نا، تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں سارے کیسز ابھی تک تو اگر ایک بندہ وزیر اعظم ہے، دوسرا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے ہو گیا، اس کے ملازم کے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپیہ، سر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ نہیں فیصلے کی کیا بات کر رہی ہیں؟ ابھی کیا مجھے آپ یہاں پہ آج نیوز میں آپ کا جو گھر کا ملازم ہے اس کے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپے آ جائے اور وہ سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، نہیں مجھے یہ بتائے، ٹھیک ہے مگر میں نہیں تو کیا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں؟ عدالتوں میں عدالتیں کیوں ابھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں؟ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں نا، بچنے کا تو کوئی ابھی تک فیصلہ تو نہیں ہوا نا، وہ فیصلہ ہو جائے فیصلہ تو نہیں ہوا نا، وہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، تو جو فیصلے ہوں مانے۔ مریم صاحبہ کو سزا ہو چکی ہے، دیکھیں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے، آپ کیا صادق اور امین کا فیصلہ ہوا تو ہم وہ مان رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے دیا، نہ صادق نہ امین کا ہوا، ہم کہہ رہے ہوا، لیکن یہ جو سارے کرپشن ابھی آپ کے مریم صاحبہ کا قطری خط ریجیکٹ ہوا، ٹھیک ہے ٹرسٹ ڈیل پہ ریجیکٹ ہوا، فیصلے تو بہت سارے ابھی تک پینڈنگ ہے، بہت سارے کیسز میں۔ دیکھیں نا آسما انہوں نے اس فلیٹ کے بارے میں اپنی عدالتیں نہ لگائے نا، اپنی عدالتیں نہ، عدالتوں کے میں تو فیصلوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ابھی خورشید شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہے ابھی آپ کو پتا ہے ان کی اپڈیٹ کیا ہے؟ تو میری بات سنیں نا سر، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، ان کا کیس ایک نیب ہے، ایک عدالت ہے، ایک ملزم ہے، عدالتیں اللہ کے فضل سے انصاف کر رہی ہیں، جی کر رہی ہیں۔ اگر کہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ عدالتوں پہ چھوڑ دینا، لیکن یہ جو چینی کا تھا یہ بھی بعد میں چلے گا، چھوڑ دیں پھر نا، یہ بھی عدالتوں پر چھوڑ دیں۔ تو ابھی عدالت میں گیا ہی نہیں ہے، نیب نے پکڑا ہی نہیں ہے کیس، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے نہیں پکڑا۔ میں اینٹی کرپشن کا نعرہ مار کے ایم این اے بناؤں، میرے نعرے کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، میں تھوڑی ان کو سزا دے رہا ہوں۔ آپ کی بات درست ہے، کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں، فیصلے ہونے ہیں، تو یہ کوئی کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چینی کی چوری والا معاملہ ہے یا دوائیوں والا، اس پہ نیب نے کوئی نہیں لیا، اس پہ نیب نے ایکشن نہیں لیا۔ کر لیں عمران خان صاحب کے کک کے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپیہ ہو، جو عمران خان کی جو اہلیہ ہے ان سے اس کا گھر ہونا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ چھوڑ نہیں پڑے گا؟ لیکن ان کی جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوگی ہم نہیں کہیں گے کہ وہ چور ہے، ڈاکومنٹس موجود ہیں، بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں۔ سر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہم چور ڈاکو کا کیسے میں بتاتی ہوں، سر یہ ان ہاؤس چینج کی طرف بھی باتیں جا سکتی ہیں جس طرح کی آج کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق؟ عظما دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی کو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائی، کک بیک کیا ہوتی ہے؟
اس کا ذرا کسی دن ڈکشنری سے نکال کے مطلب دیکھیے گا. اور میں نے پوچھا تھا الزام کس پہ لگایا, آپ میں اگزامپل دیتی ہوں. اللہ کو دینی ہے, اس سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ اور مافیا کا سردار بھی ہو گیا تھا, انڈر ورلڈ سے تعلق بھی تھا رانا ثناء اللہ کو, تو کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ نے دیکھا نا اس کیس میں کیا ہوا. یہ واقعی پتا ہے کس طرح واٹس ایپ پہ جے آئی ٹیز بنی, کس طرح واٹس ایپ پہ جج تبدیل ہوئے, کس طرح جو ہے وہ محض الزامات ہے ابھی تک, یہ محض الزامات ہیں, یہ محض الزامات ہیں, یہ سب کچھ پتا ہے. اس لیے یہ اب آپ کا یہ منترا چلے گا نہیں. بات یہ ہے کہ اب آپ کو جواب دینا ہے آٹا چینی چوری کا, آپ کو جواب دینا ہے LNG کا, آپ کو جواب دینا ہے ادویات کا, آپ کو جواب دینا ہے ان 7 مرحومین کا جن کو آکسیجن نہ ملنے کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جان دینی پڑی. اور میری صرف یہ بات یہ ہے کہ اگر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس کسی پہ بنتا ہے نا تو وہ عمران خان ہے, جس کی فیک NOC تھی, جس نے زکوٰۃ اور جوئے کے پیسے سے جو ہے وہ بنائی, ایمنسٹی اس نے لی اس زمین کے اوپر. اب اس کے بعد 12 لاکھ روپے پہ اس کو ریگولرائز کرا دیا, ماسٹر پلان کے اوپر کام کیے بغیر, جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس صادق اور امین کو کرنے کے لیے. تو یہ تو آپ رہنے دیں. اگر عمران خان کا CV نکال کے دیکھو, اچھا میں آخری سوال ہے اور آخری 1 منٹ ہے, نورانی صاحب اپنی آخرت یاد کریں. نورانی صاحب لاسٹ منٹ ہے, یہ بتائیے گا کہ کیا PDM ان ہاؤس تبدیلی کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ نہیں, اس پہ ابھی تک کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, مگر 2 باتیں میں آپ کو کہہ دوں. آپ نے انہوں نے فرمایا تھا کہ یعنی عدم اعتماد وہ تو نہیں کریں گے, وہ ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں پہلے بھی, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ JUI کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے. یہ ہر جماعت میں ماحول کریٹ کیا جاتا ہے ایسے حالات میں جہاں پہ وہ اپنے خرید و فروخت کی منڈی لگائی جاتی ہے اور اس قسم کے لوگوں کو پھر سامنے لا کے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ وہ جملہ کہہ دوں آپ کی اجازت سے. جی حکم. وہ فلم کے نیچے لکھا ہوتا ہے نا, کمزور دل حضرات یہ نہ دیکھیں. تو یہ سیاست میں بھی معاملات. اب انہوں نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مولانا کو کسی صورت میں پرائم منسٹر کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب کہاں ہوتے ہیں, آئیں مولانا صاحب کو پکڑیں, دیکھ لیں, پھر اندازہ ہو جائے گا کیسے پکڑنا ہے. کمزور دل حالات, دوسری بات یہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ملک کے اندر آئینی بحران ہے. وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں, بات چیت اور مفاہمت کے ذریعے سے آج جو پیغام گیا ہے شہباز صاحب کو, یہ آخری بات وہ یہی گیا ہے کہ مفاہمت سے آپ حل کریں. نورائن صاحب شہباز صاحب ٹھیک بیہیو کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک بیہیو کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے ان ہاؤس چینج کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی ایسا کوئی آدمی نہیں بہت شکریہ. جو ملک کے اگینسٹ کوئی فیصلہ کرے. وقت آ گیا کہ اب شہباز شریف کو عزت دو. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.